آج جو باب ہے یہ ہے کہ جب نماز کی طاق رکعت یعنی اوٹ رکعت جب ہو جائے، ایک رکعت اور اس طرح 3 رکعت، تو اس سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا گیا ہے جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا۔ اس مسئلے کو میں بیان کروں گا آج کی حدیث کی روشنی میں، جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں یہ پریکٹس کیوں نہیں ہے، بلکہ تقریباً اکثریت امت کی جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتی ہے، کہیں بھی نہیں۔ حرمین شریفین میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رکعت پڑھانے کے بعد امام بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، یا تیسری رکعت کے بعد امام تھوڑا سا بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر یہ حدیث ایک آئی ہے، تو ہم پہلے حدیث شریف کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تفصیل سے اس مسئلے پہ روشنی ڈالوں، کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں اختلافات ہوتے ہیں اور اس میں دلائل ہوتے ہیں، پھر جو اہل علم حضرات جانتے ہیں اور کتابوں پہ نظر رکھنے والے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت مالک بن حویرث اللیثی سے آئی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو جب آپ طاق رکعت میں ہوتے تھے فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے وہ حدیث، اور بس اسی طرح کی 1-2 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں یہاں پر۔ اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، مگر یہ جلسہ استراحت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، یہ صرف علالت کے دنوں میں کیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ عذر تھا، اس وقت آپ علیل تھے تو اس وقت آپ نے ایسا کیا۔ اور آج بھی اگر کوئی بیمار ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تھوڑے سے بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے، مگر یہ مستقل کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی سنت ہوتی تو پھر امت اس پہ چلتی، اور خاص طور پہ اصحاب بڑی تعداد میں اس پہ عمل کرتے، لیکن خود اصحاب نے نہیں کیا عمل۔ اکثریت جو اصحاب کی تھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پاس پوری نالج نہیں پہنچتی، کسی نے صرف ایک چیز دیکھی ہے اور اس کو رپورٹ کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، یہ وہ نہیں جان سکے۔ اب جب وہ رپورٹ ہو گیا تو آگے بڑھ گیا، تو ان سے جس نے بھی لے لیا اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، مگر پھر یہ دیکھا جائے گا نا کہ مجموعی ماحول کیا ہے اور اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے بڑے اصحاب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کوئی اسی حدیث میں تو نہیں آیا نا، کتنی حدیثیں ہیں، اور کس نے ان حدیثوں کو بیان کیا۔ یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا، سب دیکھتے تھے اور سب پھر بیان کرتے تھے، تو اس لیے وہ ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو اب جو احادیث آئی ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو نماز کا طریقہ بتایا تو اس میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم بیٹھنا اور پھر کھڑے ہونا۔ یہ ہے مزے کی بات، کیونکہ وہ بھی موجود ہے حدیث کے جس میں آپ نے خود طریقہ ارشاد فرمایا، بخاری میں ہی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے ان صاحب سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس طرح پہلی رکعت پڑھ کے یا تیسری رکعت پڑھ کے تھوڑا سا بیٹھنا اور پھر کھڑے ہونا۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، یہ کہلاتا ہے قعدہ۔ قعدے اور جلسے میں فرق ہے، جلسہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور قعدہ ذرا لمبا ہوتا ہے، اس میں پوری تشہد پڑھی جاتی ہے، اور پھر قعدے 2 ہیں، ایک قعدہ اولا اور ایک قعدہ اخیرہ۔ تو قعدہ اخیرہ میں تو اور زیادہ پھر ٹائم لگتا ہے، اور اسی لیے 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھنا ہوتا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا بیٹھنا۔
تو یہ تو سب مانتے ہیں، سب کے نزدیک یہ بالکل اسی طرح ہے. لیکن یہ تیسری جو قسم ہے جس کو کہہ رہے ہیں جلسہ استراحت، یہ پھر ہے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، اور اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے. یہ ہے جلسہ استراحت. استراحت کا مطلب ہے آرام، جسٹ فار ریسٹ. تو استراحت اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کمزوری اور نکاہت ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو. تو اس لیے یہ اس کی وجہ چونکہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے بدن اقدس میں، آپ کے جسم مبارک میں نکاہت غالب تھی بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، تو آپ نے اس وقت یہ توقف کرنا شروع کر دیا تھا. مگر اکثر لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا کیونکہ انہیں اس کی وجہ معلوم تھی. اب میں ذرا اس پر کچھ تفصیل سے حوالہ جات آپ کی گوش گزار کروں، اور اس کے لیے میں نے یہ کتاب رکھی ہے. یہ ہے نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری. یہ آج کے اس دور میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو کراچی میں رہتے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 16 جلدوں میں، اور کوئی حدیث اور کوئی لفظ چھوڑا نہیں ہے جس کی انہوں نے وضاحت نہ کی ہو. اتنی ہی ضخیم ہے یہ سب. 16 جلدیں ہیں، بہت بڑی کتاب ہے. تو اب انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ساری زندگی بیٹھ کے لکھا ہے، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ سینکڑوں کتابوں کا علم ایک کتاب میں آ گیا. اب میں اتنی کتابیں آپ کے سامنے رکھ کر ایک ایک کھول کے بیان کرتا، وہ بھی ہوتا ہے طریقہ، تو ظاہر اس میں بڑا لمبا وقت چاہیے، اور میں کوئی اپنی لائبریری میں بھی نہیں بیٹھا ہوا. تو اب یہاں پر چونکہ درس سب سن رہے ہیں تو یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اس میں سارے حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جناب اس کے اندر جو ہے یہ آپ نے بیان فرمایا ہے اس مسئلے کو. اسی طرح اور مسئلے بھی جیسے رفع دین وغیرہ، وہ آپ کو پڑھنا ہو نا، آپ یہ کتاب لے لیں، اس میں ساری بحث موجود ہے، ساری دلائل موجود ہیں، اچھی طرح تشفی ہو جائے گی. جو بھی صاحب اس سلسلے میں چاہتے ہیں دلیل وغیرہ تو وہ سب اس کے اندر موجود ہوتا ہے. 823 نمبر ہے اس حدیث کا، کہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث نکال کے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جمہور علماء نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کو ترک کر دیا ہے. بالکل یہ ہے. اور دیکھیے کہ النعمان بن ابی عیاش، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب کو دیکھا کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بغیر بیٹھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بغیر بیٹھے. یہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں اصحاب تو اس طرح کرتے تھے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں بخاری شریف 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور یہ مسائل اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور اصحاب پر نظر رکھنے والا جانتا ہے. یہ حضرات اصحاب کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کو ہم نے کس طرح دیکھا. ایک آدمی بخاری دکھا رہا ہے اور ادھر اصحاب کو دیکھنے والا بتا رہا ہے کہ ہم نے انہیں کس طرح دیکھا عمل کرتے. تو اصحاب جو عمل کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی بات کو سمجھ کے ہی کر رہے ہیں. اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بخاری تو صحیح ہے اصحاب غلط ہے، تو اس کا دین ہی کہاں ہے؟ پھر اس کا دین کس اصول پہ کھڑا ہے کہ اصحاب جنہوں نے خود دیکھا ہے انہوں نے پھر اس کو کیا ہے تو وہی تو زیادہ معتبر ہوگا. اور ٹھیک ہے یہاں بھی ایک صحابی ہیں، یہ ٹھیک ہے ایک صحابی، مگر ایک صحابی، 2 صحابی، 3 صحابی، اور ادھر کہہ رہے ہیں میں نے متعدد اصحاب کو دیکھا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور آگے دیکھیے، آگے فرماتے ہیں اسی طرح تابعین میں النخعی وغیرہ کا ذکر آتا ہے. زہری کیا کہتے ہیں؟ زہری بھی تابعی بزرگ ہیں. فرماتے ہیں ہمارے شیوخ اسی طرح کہتے تھے، یعنی کہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے.
یہی سنت ہے جناب کہ جلسہ استراحت نہ کیا جائے. امام مالک کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، امام ثوری، فقہائے احناف، امام احمد اور اسحاق سب کا یہی قول ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا اکثر احادیث میں اسی طرح ہے. یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں اکثر. یہ سب وہ لوگ ہیں جو امام بخاری سے پہلے ہیں. اب ان کی بات زیادہ معتبر ہے نا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. تو اب امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں میں سب کا نہیں کہہ رہا کہ ان سب نے صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن امام بخاری سے مقدم ہے. صحابہ کو دیکھا ہے یا صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا ہے. تو اکثر حدیث میں اسی طرح ہے. سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کی تقلید ہوتی ہے، حنبلی ہے، اس لیے حرمین شریفین میں بھی یہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے امام نے یہی طریقہ اپنایا جو ہمارا ہے. اب سنیے، اصحاب میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے کہ جب پہلی رکعت آپ پڑھ لیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں بغیر بیٹھے. اسی طرح تیسری رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں. اس مسئلے میں صرف امام شافعی گئے ہیں، صرف امام شافعی، باقی سارے ائمہ ادھر گئے. امام شافعی اس طرف گئے، ٹھیک ہے، ان کے پیش نظر یہی حدیث ہے. ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی چل. اور یہ جو اکثریت ہم بتا رہے ہیں وہ ادھر چل رہے ہیں، دیکھیے. اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے. تو یہ سارے ائمہ اپنے اپنے دلیلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. جی یہ کہنا کہ جی اماموں کے پیچھے چلنے والے حدیث کو چھوڑتے ہیں، حدیث پہ نہیں چلتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور یہ بہت غلط پروپیگنڈا ہے. وہ امام جتنے ہیں ان کے سامنے احادیث ہی تو ہیں. تو امام شافعی نے یہ لیا. اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، یعنی ان کے خلاف جمہور فقہا کی جو حدیث ہے وہ یہ بھی ہے، جس میں حضرت ابو حمید الساعدی انصاری جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام کی جماعت کے درمیان یہ فرمایا، میں آپ لوگوں کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بغیر بیٹھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. پہلی رکعت کے بعد بغیر بیٹھے، اس میں انہوں نے ایسا کر کے دکھایا. اور اصحاب کے درمیان انہوں نے یہ بات کی کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں. اب مالک بن حویرث وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھتے تھے، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس طرح دیکھا. بات وہی ہے نا کہ انہوں نے ایک عمل دیکھا تھا علالت کے دنوں میں بس، اس کے علاوہ اس کے برخلاف بھی لوگوں نے دیکھا. اچھا جی، اس کے بعد اب انہوں نے باقاعدہ احادیث و آثار ایک ترتیب سے بیان کیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کے سروں پر نماز میں اٹھتے تھے. جب آپ اٹھتے تھے نا سجدے سے تو پیروں کے سرے پر یہ پنجے ایسے اٹھ جاتے تھے فوراً. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید کو نماز میں غور سے دیکھا. وہ 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے نہیں تھے. انہوں نے کہا وہ پہلی اور دوسری رکعت میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے. یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ وہ کتابیں جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی. ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اسی طرح کرتے تھے. یہ تابعین فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی بغیر بیٹھے، اور فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. کون؟ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر. یہ مصنف عبدالرزاق میں آئی یہ حدیث. عبد الرحمن ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے. تو آپ کا بھی یہی عمل تھا. عبید بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں اپنے پیروں کے سرے پہ کھڑے ہوتے، پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے. حضرت علی سے بھی ایسے ہی آیا. یہ بڑے بڑے اصحاب، جلیل القدر اصحاب، عشر مبشرہ بھی اس میں ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں. اور شابی بیان کرتے ہیں حضرت عمر، حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب نماز میں اپنے قدموں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے.
इसी तरह सजदे के बाद फौरन खड़े हो जाते थे। वहाब बिन कैसान बयान करते हैं कि हजरत इब्न जुबैर जब दूसरा सजदा करते तो इसी तरह अपने कदमों के सिरों पर खड़े हो जाते थे। ये इब्न जुबैर का आ गया। नाफे बयान करते हैं कि हजरत इब्न उमर नमाज में अपने पैरों के सिरों पर खड़े होते थे। इब्राहिम बयान करते हैं कि हजरत इब्न मसूद पहली और तीसरी रकत में जब उठने का इरादा करते तो बैठते नहीं थे। साफ आ गया इसमें। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है ये हदीस। अज़्ज़ोहरी बयान करते हैं कि वो पहली और तीसरी रकत में दूसरे सजदे के बाद जब खड़े होते तो इसी तरह खड़े हो जाते और बैठते नहीं थे। जुबैर बिन अदी बयान करते हैं कि इब्राहिम पहली रकत के आखिरी सजदे के बाद जल्दी खड़े होते थे। और नौमान बिन अबी अय्याश बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक से ज्यादा असहाब को देखा, वो जब पहली और तीसरी रकत का दूसरा सजदा करते तो इसी तरह खड़े हो जाते और बैठते नहीं थे। ये पहले भी आया इनका जिक्र और ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ही मौजूद है। तो जनाब ये जो जलसा इस्तिराहत है ना, ये देखिए इतने लोगों से पता चल रहा है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, नमाज में ये मसनून नहीं है। और इन सब का हमें ये तरीका यहाँ पता चल रहा है। इसमें इमाम मालिक भी फिर बाद में जब ये मज़ाहिब बने तो इसमें इमाम मालिक ने भी यही फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी और इमाम अबू हनीफा ने भी। तो इन सब का अमल इन अहादीस के मुताबिक है और इन असहाब की पैरवी में है। और फुकहा का इस पर इत्तिफाक है कि नमाजी अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाए। ये सुनिए, ये बड़ी लॉजिकल बात है। तमाम फुकहा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे नमाज में, कोई रुकुन अदा करेंगे या किसी रुकुन से निकलेंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे। जब आप जाएंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, जब उठेंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, और उसी के साथ अगली रकत के लिए खड़ा हो। अब यहां पर अगर बैठना ये पाया जाता तो फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर होता। अल्लाह अकबर कह के बैठते, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के खड़े होते, और ये कहीं भी नहीं। और ना इतनी तादाद में अल्लाह अकबर आया है कि इसको हम शामिल करें। ये सब फुकाहा ने कहा जब भी हम इंतकाल करेंगे, यानी ट्रांसफर होते हैं हम और मूवमेंट हमारी होती है एक रुकन से दूसरी रुकन के अंदर, तो अल्लाह अकबर से होंगे। अब यहाँ तो ऐसा कहीं भी नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, नहीं, एक ही दफा अल्लाह अकबर आता है बस सजदे से उठते हुए। बस जैसे कादे में बैठते हैं ना, कादा बोला तो उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह के खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अल्लाह अकबर है ही नहीं। इसका मतलब है ये कोई हिस्सा नमाज का है ही नहीं, ये कोई हिस्सा नहीं, ये सुन्नत नहीं है। हाँ, जिसके साथ उज़र हो तो ठीक है, वो वक्ती तौर पे उस पर इनफरादी तौर पे अमल कर ले, वो एक अलग बात है। तो जनाब ये सब दलाइल हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं।